امریکہ اور ایران کی آبنۂ ہرمز میں جھڑپیں، صدر ٹرمپ کی حملے کی تصدیق۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے قشم پورٹ اور بندر عباس پر حملے کیے، ایرانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان امریکی سینٹ کام کے مطابق آبنۂ ہرمز میں ایرانی حملے ناکام بنائے گئے، جوابی کارروائی میں ایرانی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے ڈرون سے امریکی جنگی جہازوں پر بلا اشتعال حملے کیے۔ امریکی جنگی جہاز بین الاقوامی بحری راستے سے خلیج عمان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حملوں میں کوئی امریکی تنصیب یا جہاز متاثر نہیں ہوا۔ ایران نے خلیج فارس سے ایک اور آئل ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ اوشین کوائے نامی ٹینکر ایرانی تیل کی برآمدات میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے ٹینکر پر ایرانی پرچم لہرا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 آئل ٹینکرز امریکی ناکہ بندی توڑ کر ایران پہنچ گئے ہیں، ایران کے جنوبی ساحل کی جانب منتقل کر دیا گیا۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام، تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ترجمان نے دعویٰ کیا ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبنۂ ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا۔ Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. آبنۂ ہرمز میں ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے، مذاکرات جاری ہیں، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے 3 بحری جہاز آبنۂ ہرمز پار کر گئے۔ ان جہازوں پر ایران نے حملہ کیا مگر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران میں پہلی، دوسری اور تیسری رجیم کو ختم کر دیا ہے۔ ہماری ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران کو امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایران نے امریکی جہازوں پر میزائل اور ڈرونز حملے کیے۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف، کہا پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں، کہا پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ ہمیں آج ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے، ابھی تک ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صحافیوں سے گفتگو، کہا امید ہے کہ ایران سنجیدہ مذاکرات کے عمل کی طرف جائے گا۔ گزشتہ رات ایران پر کیے گئے حملے آپریشن ایپیک فیوری کا حصہ نہیں تھے، اگر امریکہ پر میزائل فائر کیے گئے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی آبنۂ ہرمز پر امریکی اقدامات کی مذمت، کہا سفارتی حل کا موقع آتا ہے تو امریکہ فوجی مہم جوئی کا راستہ اپناتا ہے، ایرانی عوام کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کو بڑا دھچکا، چین اور روس نے ایران مخالف قرارداد پھر ویٹو کر دی۔ قرارداد میں ایران پر آبنۂ ہرمز میں عالمی بحری تجارت کے لیے خطرات پیدا کرنے اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے قرارداد کی حمایت کی، جبکہ روس نے اسے متوازن نہیں اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور کے وزیر خارجہ سے رابطہ، امریکی تحویل میں موجود جہازوں پر سوار پاکستانی اور ایرانی شہریوں کی واپسی کے لیے تعاون کی درخواست۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی سوار ہیں۔ امریکی تحویل میں موجود جہاز سنگاپور کے قریب موجود ہیں۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ، معاملے پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایرانی شہریوں کی محفوظ واپسی میں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں بڑی قرارداد، ایران جنگ میں ثالثی پر تعریفی قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ پاکستان امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔
پاکستان نے نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے شہروں کی بندش جیسی مشکلات برداشت کی۔ متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی ملک سے کسی بھی ملک یا فرقے کی مخصوص ملک بدری نہیں کی جا رہی۔ وزارت داخلہ کا برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی ڈیپورٹیشن کے بارے میں قیاس آرائی پر مبنی خبروں کا نوٹس کہا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر پھیلائی جانے والی جعلی خبریں بدنیتی پر مبنی ہیں اور من گھڑت مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بھی خاک میں ملا اور انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا جب یہ ایف-ایل جو ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس نے گرائے۔ ہماری ایئر فورس، ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور لوگ آج اس کی تعریف اور تعظیم کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کا غرور ریزہ ریزہ کر کے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کی بھرپور کارروائی کے بعد بھارت نے 4 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے کہا کہ فتح بنیان و مرصوص کے بعد پاکستان کے پاسپورٹ کا وقار بلند ہوا۔ بھارت آج تک موقع حق کی شکست کے صدمے سے نہیں نکل پایا۔ ارتضیٰ عباس جو 6 تاریخ کو 6 مئی پچھلے سال بھارتی بمباری سے شہید ہو گیا۔ والد سرحد پہ تھے، بمباری بچے پہ کی گئی۔ رات کی تاریکی میں جب بچہ سو رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ والد تو سرحد پہ ہی کھڑے تھے۔ پاکستان کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ 6 برس کے ارتضیٰ کی شہادت ہم سب پر قرض ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا تقریب سے خطاب، کہا ننھا مجاہد ارتضیٰ عباس بھارتی بلا اشتعال بمباری سے شہید ہوا۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اس کی آزادی کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ وفاقی پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش، کہا فوج پاکستان نے وطن کی حفاظت کر کے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ دنیا پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی معترف ہے۔ موقع حق نے پاکستان کی تاریخ بدل دی اور قوم کو عزت بخشی۔ 8 مئی 2025 کو پاک فوج نے بھارتی جارحیت کو بے نقاب کرتے ہوئے اسرائیلی ساختہ ڈرونز تباہ کیے۔ دفاع وطن اور عوامی تحفظ کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا فولادی عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک فوج کے عزم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دینے کا اعلان کیا۔ DGISPR نے کہا بھارت نے پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق مارکہ حق میں پاکستان کی عسکری خود اعتمادی اور اسٹریٹجک صلاحیت نے بھارت کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ Taken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, so far neutralized at various locations. موقع حق میں پاک فوج کا بھارت پر ملٹی ڈومین آپریشن وار، 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی ڈاکیومنٹری ریلیز۔ جدید دور کی جنگ میں پاکستانی ڈرونز، فضائیہ کے شاہینوں اور بحریہ کے جدید ہتھیاروں نے دشمن کو ناکام بنایا۔ مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور سائبر وارفیئر صلاحیتوں سے بھارت کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا گیا۔ سفارتی و عسکری ہم آہنگی نے پاکستان کی مجموعی حکمت عملی کو کامیاب بنایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔